اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق بخشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور ہماری ذریات کو، اولادوں کو قیام صلاۃ کی توفیق بخشے اور مقبول نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ریا سے، دکھاوے سے، سماع سے محفوظ ہو، ایسی عبادت اور ایسا ذوق عبادت عطا فرمائے جو اس کی بارگاہ میں قبولیت کا ذریعہ حاصل کر لے، جو مقبول ہو جائے۔ عبادت تو وہی عبادت ہے۔ حدیث کریمہ میں بے شمار وعیدیں آئی ہیں دکھاوے کے تعلق سے، ریاکاری کے تعلق سے۔ مولا تبارک و تعالی ہمیں خالصاً لوجہ اللہ نیک اعمال کی توفیق دے۔ جو بھی ہم کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ ہمارا نفس شریر ہے، سرکش ہے، وہ وقتی لذت اور ایک وقتی اور ایک دم ٹمپریری ٹائپ کی لذت و حلاوت کے لیے بہت بڑے اجر سے ہم کو محروم کر دیتا ہے۔ ہم پھنس جاتے ہیں ریاکاری کے جال میں۔ سرکار نے تو ہمیں واضح طور پر ہدایت دی، اتقوا من الشرک الاصغر قالوا ما الشرک الاصغر قال الریا۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہدایت دی کہ میرے صحابیوں چھوٹے شرک سے بچو، اتقوا من الشرک الاصغر، چھوٹے شرک سے بچو۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ آپ کی برکتوں سے شرک تو ہم نے سمجھ لیا تھا کہ ذات اور صفات میں شریک ٹھہرانا، اللہ کی طرح کسی کو لائق عبادت ماننا اور اس کی صفات میں کسی کو شریک ماننا، ویسے ہی رحمان مان لینا، رحیم مان لینا، رزاق مان لینا، یہ شرک ہے۔ یہ چھوٹا شرک کیا ہے یا رسول اللہ؟ طلب گئے نا، وہ تو ڈرنے والے تھے نا، خوف و خشیت والے تھے۔ ان کے رب نے خود فرمایا ان کے بارے میں، ذالک لمن خشی ربہ، یہ رضوان کی رحمت جو انہیں ملی یہ خوف و خشیت کی بنیاد پہ ملی۔ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا، ہر وقت وہ لرزاں و ترسا رہا کرتے تھے۔ وہ عارف تھے، عارف باللہ تھے، عرفان الہی والے تھے۔ ہم لوگ تو نادان ہیں، جاہل ہیں، جہالت بھری زندگی گزارتے ہیں، خوف الہی نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ طلب گئے کہ یا رسول اللہ یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ یہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں تھا۔ سرکار آپ کے کرم سے ہم دنیا کو پوجنے سے بچ گئے، شرک سے بچ گئے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک شرک سے بڑا کوئی گناہ ہی نہیں ہے، اور فرماتا ہے کہ شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہوں گا بخش دوں گا۔ شرک معافی، شرک ناقابل معافی، شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ مولا تعالیٰ اللہ یعوذ باللہ، اللہ اپنی رحمت سے ہم سبوں کو محفوظ و مامون رکھے۔ کیونکہ جو بہت سی روایتیں آپ سنتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے کہ بڑے بڑے ہم لوگوں کو کوئی گنتی نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی شمار و قطار نہیں، بڑے بڑے عابد و زاہد کا کیا حشر ہوا، ذرا سا تکبر کر کے، ریا کر کے انہوں نے اپنی برسہ برس کی عبادتوں کو، عیادتوں کو، قربانیوں کو ملیہ میٹ کر دیا۔ صحابی طلب جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ یہ آقا مولا ہدایت فرمائے۔ آپ نے فرمایا الریا، دکھاوا، کیونکہ یہ بھی تو غیر اللہ کے لیے ہوتا ہے نا۔ ہم ان کو دکھانے کے لیے کہ ہمیں امیر سمجھ لیں، کبیر سمجھ لیں، متقی سمجھ لیں، پرہیزگار سمجھ لیں، عبادت گزار سمجھ لیں، ہمیں کچھ بلند سمجھ لیں، یہی تو ہوا۔ یہ مشابہت کی وجہ سے، کیونکہ یہ بھی غیر اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے کچھ چھوٹے شرک سے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعبیر فرمایا ریا اتنی بری چیز ہے۔ دیکھا ہوا حدیثوں میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مقبول اچھے اعمال یہ اجر کے تعلق فرمائے گا کہ تم نے جو چاہا تھا دنیا میں تمہیں وہ مل گیا، اب تمہارے لیے یہ دکھاوا اس قدر بری بیماری ہے کہ سب کچھ
तबाह و बर्बाद कर देता है। और दिखावे की जरूरत उसको हो जिसका कोई मालिक न हो, मालिक कुछ कम जानकार हो, थोड़ा ही देख पाता हो, थोड़ी ही बातों की उसको समझ हो, जो उसके सामने हो वही वो देख पाता है, पीठ पीछे कुछ भी कर जाओ उसकी उसे खबर न हो। कोई ऐसा मालिक हो तो चलो भाई दिखावा किया जाए, लेकिन नहीं, मेरा मालिक तो ऐसा है अलीम बिज़ाति सुदूर, जिसकी शान दिलों के खतरात से जो आगा है। हम चाहे तो सरा में भी कोई अमल करें उससे पोशीदा नहीं, और उसकी पकड़ ऐसी है कि कोई उसकी पकड़ से किसी भी तरह के किसी को भी कोई फरार नहीं है कि कोई फरार हासिल कर सके। वो खुद करीम इतना बड़ा इरशाद फरमाता है, अना इंद ज़न्ने अब्दी बी वाना माहू इज़ा ज़करनी। करम तो इतना उसका, करीम इतना कि वो चाहता ही नहीं कि उसका बंदा गमगीन हो, दुखों में आए। हम तो अपनी हरकत की वजह से मुसीबतें मोल लेते हैं, वो तो अरहमुर राहीमीन फरमाता है कि ए मेरे बंदो, हदीस कुदसी है ये, आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रब तबारक व तआला फरमाता है, अना इंद ज़न्नि अब्दी बी, अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाता है रब तबारक व तआला कि हम तो बंदे के गुमान के मुताबिक उसके लिए हैं, जैसा वो मुझसे गुमान करता है वैसा मेरा बर्ताव उसके साथ होता है। वाना माहू इज़ा ज़करनी, और मैं तो उसके साथ होता हूँ जब वो मुझे याद करता है, मैं दूर कब हूँ उससे। तो दिखावा तो वो करे जिसका मालिक उससे दूर हो, उसे बेगाना हो, उसे बेखबर हो। वो तो हमारे एक हरकत और सकनात ज़वाहिरी नहीं बल्कि बातिन की भी खबर रखता है, और हर चीज़ पर उसकी पकड़ है। तो इन्ना बतश रब लशदीद, अल्लाह पकड़ से कोई बाहर नहीं। रहीम इतना बड़ा कि सारी रहमतों को एक पल्ले में रख दिया जाए तब भी कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि ये सिफत रहमत जो है उसमें भी कोई उसका शरीक व सहीम नहीं, सारी सिफात में कोई शरीक व सहीम नहीं, सिफत रहमत में भी कोई शरीक है क्या? वैसा कोई रहीम हो सकता है क्या? नहीं। तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि हम कैसे इस मर्ज से बचें, जब ये इतना खतरनाक है कि इसको छोटे शिर्क से ताबीर किया गया है। इसके बचने के तरीके क्या हैं, इसके बचने की तदाबीर क्या हैं, किन राहों पे चलकर कौन सी फिक्र अपने दिलो दिमाग में बसाकर हम इस मर्ज से, इस बातिनी मर्ज से, इतने कबीह मर्ज से कैसे हम बच सकते हैं। ये हमें सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। इतना बुरा है ये कि हमारा सब कुछ यह धरा बर्बाद कर देता है, हमारे सारे अमाल को सोख्त कर देता है, ख़त्म कर देता है। शादी गिरामी, उसका एक ही तरीका है कि हम अपने नफ्स को हमेशा जांचते रहें, परखते रहें। ये कुछ जब चंद लोगों के दरमियान हम कोई अमल कर रहे हैं तो ज़्यादा खुशू खुशू के साथ करते हैं या तन्हाई में हमें ज़्यादा खुशू खुशू मैसर। अगर हमें तन्हाई में ज़्यादा खुशू खुशू मैसर आने लगे तो हम को कुछ इत्मीनान होना चाहिए कि अल्लाह की रहमत हमारे साथ है। हम अगर किसी को देते हैं, कुछ मदद करते हैं, उसके दुख दर्द का कुछ मदावा करते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि दीन का रास्ता जो है वो दिलजोई से है, लोगों के दिलों से गुजरता है दीन का रास्ता। अगर हम लोगों की दिलजोई करते हैं तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हमें इबादतों में लज्जत और हलावत, दीन का मज़ा और टेस्ट हमें अता फरमा देता है। तो अब हम किसी को दे रहे हैं, 4 आदमी के सामने दे रहे हैं तो कुछ ज़्यादा हमें अच्छा लग रहा है, चुप्पे से देने को बोझ समझते हैं, बस वहीं पर अपने नफ्स के चोर को पकड़ लें, समझ लें तो वो इस्तिग़फ़ार करें, ये मेरे मौला तूने तो ऐसे देने को कहा है कि दाहिने हाथ का दिया हुआ बायां हाथ महसूस न करे। ए मेरे मौला ये मुझे क्या हो गया है कि हम चाहते हैं कि हमारे नाम का भी ऐलान हो, हमारे नाम का पत्थर भी लगे, स्टोन भी लगे, चर्चा भी हो,
محفل میں ہم جائیں تو پھر تکبیر بھی بلند کی جائے. بس یہی طریقہ ہے. دین آسان ہے کہ مشکل ہے؟ دین آسان ہے. الدین یسر. دین کو اللہ نے آسان بنایا. دین کے لیے مفسر قرآن، مفتی ہونا، عالم ہونا، بہت بڑا شیخ ہونا ضروری ہے کیا؟ دین تو سب کے لیے ہے نا. تو جب سب کے لیے تو آسان ہونا چاہیے نا، ایک دم ایزی ہونا چاہیے. دین ایزی ہے، آسان ہے. سرکار نے ہمیں ہدایت دی، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلیں نہ پیدا کرو. تو جب ریاکاری سے ہمیں بچنا ہے، دکھاوے سے بچنا ہے. اللہ کا حکم ہے، جیسے پانی وضو کا حکم دیا تو پانی آسان کر دیا. پانی نہیں ہے تو تیمم موجود ہے، آسان ہے نا. ایسے باطنی طہارت کے سامان بھی بہت ہی آسان ہے. جب بھی ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ سب یوں پیدا ہو گئے کہ عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے ہم بڑائی چاہتے ہیں، ہم کچھ بھی کریں تو اس کا چرچا چاہتے ہیں، بس فوراً سمجھ جائیں کہ ہمارا نفس جو ہے وہ ریاکاری کے مرض کا شکار ہو گیا ہے. اب ہمیں توبہ کرنی ہے، اب ہمیں استغفار کرنا ہے، لمبے لمبے سجدے کریں، گڑگڑائیں، توبہ کریں کہ میرے مولا مجھے تو شیطان نے، میرے نفس نے شکار بنا لیا. ہمیں تو خالص تیرے لیے کرنا تھا، خالصاً لوجہ اللہ کرنا تھا، لیکن ہم تو خاموشی سے کچھ کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، کسی کے کام آتے ہیں. تو ہمیں وہ راحت اور وہ خوشی نہیں ہے جو خوشی اور راحت ہمیں عوام میں ہوتی ہے، دکھا کے ہوتی ہے، اسٹیج پر جا کر ہوتی ہے. آسان ہے نا. دین آسان ہے کہ مشکل ہے؟ دین آسان بنایا گیا ہے. صرف ہمارے ارادے کمزور ہیں، ہماری نیتیں کمزور ہیں. اب نیت کا معاملہ آپ دیکھیں تو اسی کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اور سب نے اس کو اہمیت دی. بخاری شریف کی پہلی حدیث نیت ہی پر دی، نیت ہی کے بیان کے، وہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت ہے. امام اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نویٰ. سیدھی ہی بات ہے، سیدھا سا نظام ہے کہ تمہیں تو وہی ملے گا جو تمہاری نیت تھی. تم نے حب جاہ کے لیے کیا، دنیا میں ناموری کے لیے کیا، لوگ تمہیں بڑا سمجھے اس لیے تم نے کیا تو وہ تمہیں مل گیا. اب آخرت میں کیا بچا تمہارے لیے؟ مانو اس کے انعام بہت ہیں. ریاکاری سے بچنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انعام رکھے ہیں، ان کے لیے بڑی بڑی نعمتیں ہیں، بڑی بڑی بشارتیں اور خوشخبریاں ہیں. اس کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم کیسے کیسے نماز بھی ہمیں اگر ہم پابندی سے نماز پڑھیں، شرائط و فرائض و واجبات کا لحاظ کرتے ہوئے، تو نماز بھی ہمیں ریاکاری سے بچاتی ہے. نماز تو ایک ایسی جامع عبادت ہے کہ جس کی عبادت کرتے ہیں ہم، اس نے خود ہمیں ہدایت دی کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی. اللہ اکبر. ساری برائیوں سے نجات دینے والی چیز ہے نماز. تمام منکرات سے، جو بھی منکرات ہیں، ظاہر جو چیز بھی شریعت کو مطلوب نہیں ہے، جو شریعت کا مقصود اور پسندیدہ نہیں ہے، سب منکرات میں ہے. اور نماز، ایک واحد نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری صفت پیدا کر دی کہ تما سے بھی بچو گے، ریاکاری سے بھی بچنا ہے، حسد سے بھی بچنا ہے. تو نماز کو ہم صحت کے ساتھ ادا کرنا شروع کر دیں، نماز کو ہم اچھے سے پڑھنا شروع کر دیں. یہ بھی ایک جامع طریقہ ہے، بہترین طریقہ ہے. تمام ظاہری اور باطنی بیماریوں سے بچنے کا بہترین علاج نماز ہے. مگر شرط یہ ہے کہ ہم نماز کو پڑھیں جیسے کہ نماز پڑھنے کا حق ہے، اور وہ بغیر فرائض، شرائط و واجبات، سنن و مستحبات کے علم کے بغیر نماز کامل نہیں ہوتی. بغیر علم کے جیسے کوئی بھی کام علم پر منحصر ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی نماز پڑھیں تو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں. لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں تو خیالات منتشر ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر بھاگتے. تو پہلا اسٹیپ اس کا جو بتایا جاتا ہے وہ یہی کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں تکبیر تحریمہ سے تسلیمہ تک، سلام پھیرنے تک، جو بھی آپ پڑھتے ہیں، تسبیحات، تکبیرات، تلاوت، ذکر، تعدیل ارکان، تشہد، درود شریف، جو بھی آپ پڑھتے ہیں نماز کے اندر، وہ سب کو سمجھ سمجھ کے پڑھیں. کوشش کریں کہ جب اللہ اکبر کہیں تو دل ایک دم، دماغ ایک دم حاضر رہے
کہ آپ اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہوئے تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ باندھیں. جب ثنا پڑھیں سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک. جب پڑھیں و تعالی جدک و لا الہ غیرک. جب آپ پڑھیں تو ایک دم استحضار رہے کہ واقعی میں آپ ثنا پڑھ رہے ہیں, اللہ کی ثنا کر رہے ہیں, مدحت کر رہے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک. ذات گرامی اس کی تشریح میں 1,24,000 انبیاء آتے رہے, جاتے رہے, آتے رہے. یہ وہ کلمہ ہے ثنا. اور ہم پڑھتے ہیں روانی سے بے توجہی چلیں گے, یہ ادب کی بات ہے نہیں. جب ہم سبحانک اللہم بحمدک کہیں تو ہمارے روئے روئے کھڑے ہو جانے چاہیے کہ ہم کسی کی تسبیح بیان کر رہے ہیں, جس کی تسبیح آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کی پاکی 1,24,000 انبیاء کرام بیان کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا, ہمیں یہ وقت دیا, اتنا مبارک وقت دیا, ایسی بڑی عبادت دی. افضل العبادت صلاۃ ہے, الصلاۃ معراج المومنین. اتنی عظیم چیز, اور اس میں بھی ہم ایک دم روا روی میں آئے جیسے کوئی مشین ہے. کوئی مشینی عمل نہیں ہے نماز, کوئی دکھاوے کا مشینی عمل نہیں. اور ایک بات کی اور ہم کوشش کریں کہ کچھ نمازیں سنتیں وغیرہ ضرور گھر میں پڑھیں اور زیادہ دھیان سے پڑھیں. اگر کچھ ریا کا شائبہ ادھر آئے تو توبہ استغفار کرے کہ میرے مولا ابھی تو جو ہم نے نماز پڑھی تھی وہاں تو میں ہی تھا اور تو ہی تھا, کوئی دوسرا نہیں تھا. میرے مولا میں نے وہاں خوب لمبے لمبے سجدے کیے, طویل سجدے کیے. کہ میرے مولا یہاں پہ جو میں نے کچھ کیا اگر اس میں کچھ ریا کا دکھاوے کا شائبہ ہو گیا ہو تو مجھے معاف فرما دے. وہ ہر وقت جو ہے ہر لمحے الرٹ رہنا پڑتا ہے. یہ اتنا شاطر دشمن ہے. سرکار بات فرماتے ہیں کہ جہاد اکبر ہے, نرجو من جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر. جہاں سے لوٹتے ہوئے سرکار نے فرمایا تھا کہ وہ دشمن وہاں سامنے ہے, سامنے کا دشمن کم خطرناک ہے, چھپا ہوا دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے. نفس بہت ہی چھپا ہوا دشمن ہے. اس سے جہاد کو سرکار نے جہاد اکبر فرمایا. اور ریاکاری جو ہے یہ بہت بڑا حربہ ہے نفس کا, اس سے ہمیں بچنا ہے. اس شرک اصغر سے مولا تعالیٰ ہم سب کو محفوظ و معمول رکھے, تنہائیوں میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے, اور چھپ کر لوگوں کی دلجوئی اور خدمت کرنے کی اور ان کے کام آنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. کیونکہ اسی سے اتحاد ہوتا ہے, اتفاق ہوتا ہے, قوم میں اعتماد, جن کو اللہ تعالیٰ علم, دولت, ثروت, عزت عطا فرماتا ہے. جب وہ دل سے خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے بندوں کے کام آنے لگتے ہیں تو ان کا وقار بلند ہوتا ہے, سماج میں اتحاد پیدا ہوتا ہے, اعتماد بحال ہوتا ہے. لوگ ایک دوسرے پر شک و ارتیاب نہیں کرتے, ایک دوسرے کے قریب ہونے لگتے ہیں. اور ریاکاری سے لوگ دور ہوتے ہیں. یہ حرام کیوں ہے کہ یہ اللہ ہی سے دور نہیں ہو رہے, اللہ کے بندوں سے بھی دور ہو رہے ہیں. سماج میں, سوسائٹی میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے. لوگ ایک دوسرے پر اعتماد کرنا چھوڑ دیتے ہیں, بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. نتیجہ ہوتا ہے کہ اتحاد ختم ہو جاتا ہے. جس قوم میں اتحاد نہیں اس کا کیا حشر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں پر اپنا فضل فرمائے اور ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.